نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بی ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور امت محمدیہ میں پیدا فرما کر ہماری مغفرت کے لیے رمضان شریف جیسا برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ بلا تمثیل رمضان شریف کی آخری ساعتیں جاری و ساری ہیں۔ بہت جلد عید الفطر کا چاند بھی نظر آنے والا ہے۔ ایسے موقع پہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم عید الفطر کو کیسے منائیں اور کیسے اس کا احترام کریں۔ محترم ناظرین، عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ چاند رات کہتے ہیں، یہ اصل میں لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام کے ملنے کی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس شب میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ماہ رمضان کی ہوئی ہماری عبادات کو قبول کرنے کی دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عیدی جو ہے مغفرت کی شکل میں لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یقیناً عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کی تکمیل کے بعد ہمیں خوشی منانے کا ایک بہترین موقع عطا فرمایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی تھے وہ سال میں 2 دن بطور عید مناتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے تمہیں سرفراز فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ عید الفطر سے پہلے اپنی جانب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر اگر کوئی شخص کھجور یا جو یا کشمش کی شکل میں اگر دیتا ہے تو اس کے لیے 1 صاع ہے، اور اگر گیہوں کے ذریعے ادا کرتا ہے تو نصف صاع ہے۔ نصف صاع یعنی فی زمانہ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، جیسا کہ ہم نے اس سال جو ہے 100 روپیے فی حصہ ہم نے صدقہ فطر کی مقدار نکالی ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ مومن صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لہذا صدقہ فطر ادا کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان صاحب نصاب پر اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا جو ہے اس کو شریعت مطہرہ نے واجب قرار دیا ہے، لہٰذا ہم صدقہ فطر کو ادا کریں۔ جن حضرات نے اب تک اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہیں وہ بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال لیں، چونکہ رب کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بلا تمثیل فی زمانہ جس شخص کے پاس 55,000 روپیے موجود ہے یا اتنے کا مال تجارت اس کے پاس موجود ہے یا اتنے کے زیورات اس کے پاس موجود ہیں، ایسا شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 100 میں سے 2.5% کی جو ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں ان کا حق ہے جو مانگتے ہیں اور جو محروم ہیں یعنی نہیں مانگتے۔
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنے زکوٰۃ کی رقم کو ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو نہیں مانگتے ہیں، اور اس کے سب سے زیادہ مستحقین ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہن ہیں، ہمارے بھانجے، ہمارے بھتیجے، چچا وغیرہ جو بھی ہمارے اہل خاندان کے ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ لینے کے لیے مستحق ہیں، اگر ان کے پاس 55,000 روپئے یا اتنے کے زیورات موجود نہیں ہیں تو وہ زکوٰۃ لینے کے لیے اہل ہیں، زکوٰۃ لینے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ زکوٰۃ ہم اپنی اصل کو اور اپنی نسل کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے والدین ہیں، دادا پردادا، ہمارے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسیاں ہیں، یا شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کی نیت ہی کافی ہے۔ آپ اسے تحفہ کہہ کر، عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کو دینا یہ زیادہ ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، دوسرے قرابت داروں کا خیال بھی ہے۔ لہٰذا اس عید الفطر کو ہم شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ادا کریں گے، اور ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو، چونکہ رب کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ تو بلا تمثیل اگر تقوی نہیں آ رہا ہے تو یقین جانیے وہ روزے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس عید الفطر کو ہم امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے منائیں، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے ہمارا پروردگار اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو۔ عید شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر منانے کا نام ہے، اور یہی جو ہے عید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد کہتے ہیں، ایک منادی ندا کرتا ہے، اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تمام کی مغفرت فرما دی ہے، جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا عید الفطر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، چونکہ رب کا فرمان ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بلا تمثیل ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے عید الفطر کو ہمارے لیے، تمام اہل ہندوستان کے لیے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہم تمام کو مولا کریم مولا شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر عید الفطر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عید